اچھا آپ سب کچھ ویڈیو بھی نظر سے گزری ہیں فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، اور دھڑا دھڑ شیئر بھی ہوتی ہیں، اور میں ایک حفظ القرآن کے طالب علم کے طور پہ باقاعدہ ہنستا ہوں اس پہ. آپ کو بھی یقیناً ہنسی آئے گی یہ بات سن کے، اور میرے ناظرین کے لیے بھی یہ بڑی معنی خیز ہوگی کہ جی ایک بچہ ہے فلاں علاقے کا، اس نے 8-10 گھنٹوں میں پورا قرآن سنا لیا ایک نشست میں. ہم حفظ کے طالب علم ہیں، کیا ایسا ممکن ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایسی حرکت اس استاد کو نہیں کرنی چاہیے. اچھا، کہ ویوز لینے کے لیے ہاں، یا اپنے آپ کو وائرل کرنے کے لیے کوئی ایسی حرکت کرے کہ جس پر لوگ انگلی اٹھائیں. اور لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں قبلہ صاحب، لوگ ماشاءاللہ سبحان اللہ اور کیا بات ہے، اور وہ خاندان بڑا پرفخر ہو گیا جناب، اور والدین کے لیے فخر ہے اور پورے معاشرے کے لیے فخر ہے. آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ ایک نشست میں قرآن مجید پڑھنا ناممکن نہیں ہے. جی ممکن ہے، ٹھیک ہے، لیکن ممکن کس حد تک ہے؟ آپ بھی پڑھتے ہیں قرآن مجید، میں بھی پڑھتا ہوں، اور الحمدللہ میں نے بتایا کہ 1998 سے لے کر حافظ ہوں اور اب تک پڑھ رہے ہیں. 25 منٹ سے پہلے بڑا تیز پڑھیں، ہم بہت سپیڈ سے پڑھیں تو 25 منٹ سے پہلے سپارہ نہیں پڑھا جاتا. صحیح ہے، جس کی اپنے آپ کو بھی سمجھ آئے اور سننے والے کو بھی سمجھ آئے. البتہ ایک بات ہے اس میں جی کہ جو ایک نشست میں 8 گھنٹے میں قرآن مجید پڑھتے ہیں، پڑھ تو لیتے ہیں، سمجھنے کی سمجھ نہیں آتی. یعنی استغفر اللہ، استغفر اللہ. یعنی یہ کوئی ہنسنے والی بات نہیں ہے. ہنسنے والی بات بالکل بھی نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن مجید پڑھیں گے، قرآن ان پر لعنت بھیجے گا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. تو دیکھیں ہم ان کی اس حرکت پر ہنس رہے ہیں، جی عمل پر نہیں ہنس رہے. عمل پر تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. اب اندازہ لگائیں آپ کہ جس نے 8 گھنٹے کے اندر پورا قرآن مجید پڑھا ہے، اس کا ایک پارے کا دورانیہ تقریباً 16 منٹ بن رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 16 منٹ پراپر مسلسل بیٹھ کر، پانی بھی نہ پیے وہ 16 منٹ میں. ویسے تو پارا ایگزیکٹ ایکوریٹ 16 منٹ پہ کریں، پورا 16 منٹ بیٹھا رہے اور پانی تک نہ پیے، یعنی اس میں 1 سیکنڈ بھی مس نہ کرے، پھر جا کر 8 گھنٹوں میں قرآن مجید مکمل پڑھا جاتا ہے. اور یہ ممکن نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے. جو 10 گھنٹے والی بات ہے نا، وہ اس لحاظ سے سمجھ آتی ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ کچھ بھی نہ کرے، بس بیٹھ گیا ہے. اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ایک جگہ پر ہی بیٹھ جائے، ممکن نہیں ہے. تو وہ بھی 20 منٹ کے اندر ایک پارہ جو ہے وہ مکمل کر رہا ہے. تو 10 گھنٹے پراپر بیٹھنا، پھر قرآن مجید کو پڑھنا. اور قرآن مجید ایسا کلام ہے کہ آپ کو پڑھتے پڑھتے اتنی پیاس لگتی ہے، ٹھیک ہے. تو کم از کم اس کو یار 10 گھنٹے آپ دیکھیں. 7 بجے بچے آتے ہیں نا، تو 11 بجے ان کو چھٹی ہوتی ہے. یہ 4 گھنٹے کا ہوتا ہے ٹائم درمیان میں، 4 گھنٹے یا 4.5 گھنٹے یا 5 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے. تو اس کے بعد شدت سے بھوک محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ بچے یہ جو 4 گھنٹے مسلسل بیٹھ رہے ہیں، یہ مسلسل نہیں بیٹھتے جی. انہوں نے اٹھ کر جانا ہوتا ہے. جو جسمانی ضروریات ہیں، یعنی کہ اگر ایک جگہ پر بیٹھ کر تھک گئے ہیں تو انہوں نے باہر کا چکر لگانے کے لیے بہانے سے بھی جانا ہے، پانی پینے کے لیے چلے گئے، واش روم جانے کے لیے چلے گئے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود 4 گھنٹے مسلسل بیٹھ کر اس کے بعد طبیعت کچھ نہ کچھ مانگتی ہے. قرآن مجید جو ہے وہ اپنے حقوق مانگتا ہے. تو ایسا ہماری سمجھ میں نہیں آتا. وہ لوگ جو ہے وہ اپنا بھی مذاق بنواتے ہیں اور دوسرے لوگوں کا بھی جو ہے وہ مذاق بنانے کا ذریعہ بنتے ہیں. ایسے تو قبلہ صاحب ریئر کیس بھی نہیں ہے. ہاں جی، ایکسیپشن بھی نہیں ہے. جس طرح میں نے کہا نا کہ ایک سٹینڈرڈ ٹائم 3 سال کا ہے، اور ایک بندہ ایکسیپشنل کیس ہے، اس نے جناب 1 سال میں حفظ کر لیا ہے، 8 ماہ میں کر لیا ہے. لیکن اس معاملے میں تو ایسا کیس بھی نہیں ہے. ایسا کیس بھی نہیں ہے بالکل بھی کہ 8 گھنٹے میں پورا قرآن پاک سنا لیا جائے. 16 منٹ میں یا 20 منٹ میں پڑھا گیا سپارہ، اس کو پڑھ تو لے گا. میں نے پہلے بات کی تو سمجھیں گے کیسے اس کو؟ سمجھیں گے کیسے؟ تو جب سمجھ نہیں آنی ہے تو اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے.
اساتذہ کو کم از کم کہ ایک بچے کو صرف وائرل کرنے کے لیے یا خود کو وائرل کرنے کے لیے اتنی بڑی چھوڑ دیں جو پکڑی بھی نہ جائیں. جی 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 میڈیا پرسن سے بھی کہوں گا کہ کم از کم آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور انویسٹیگیشن سے تعلق رکھتے ہیں اور تحقیق سے تعلق رکھتے ہیں, کم از کم کوئی خدا لگتی بات کریں اور اس کو دکھائیں لوگوں کو. یہ واقعتاً کوئی بھی اگر آپ غیر مسلم کسی کو بتائیں گے اور جو تھوڑا سا بھی حفظ القرآن کو سمجھتا ہوگا, وہ تو ظاہری بات ہے عقل سلیم میں آنے والی بات ہی نہیں ہے. بالکل وہ نہیں مانیں گے.